السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ گواہ ہے کہ جھگڑا، فساد، فضول بحث و مباحثہ، تعلقات کا ختم کر لینا، ریلیشن شپ کو ختم کر لینا ایک نقصان دہ چیز اور بڑی بری چیز ہے۔ اس کے بالمقابل، اس کے مقابلے میں صلح کرانا ایک بڑی آسان اور فائدہ مند نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہترین چیز ہے۔ یہاں پر خیرن کا لفظ استعمال کیا گیا۔ عربی زبان میں، عربی لغت میں خیرن کا لفظ اس میں تفضیل کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کے مقابل میں بولا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک اور روایت میں ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا شخص زیادہ تعریف کے قابل ہے۔ اسی طرح یہاں پر کہا گیا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہتر ہے۔ تو صلح کس سے بہتر ہے؟ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوں یا خاندانی جو بھی جھگڑے ہوں یا دنیاوی معاملات کے جو بھی جھگڑے ہوں، تمام کے مقابلے میں صلح بہتر ہے، زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب صلح ہوگی کس طرح؟ اگر دونوں فریق، دونوں ٹیم اپنی اپنے حق پر برقرار رہیں، وہ بھی یہ کہے کہ مجھے اپنے تمام حقوق چاہیے اور ان کے مقابل والے بھی یہ کہیں کہ مجھے بھی اپنے تمام حقوق چاہیے، تو صلح نہیں ہو سکتی۔ صلح کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر فریق، ہر ٹیم اپنے کچھ حقوق کم کرے۔ یہ کہے کہ ہم یہ چیز سے کم دستبردار ہوتے ہیں، یہ چیز ہم کو نہیں بھی ہوئے گی تو چلے گا۔ تو جب دونوں فریق کچھ اپنے حقوق کم کر دیں تو ایک کوئی صورت درمیان والی نکالی جائے گی جس پر وہ دونوں ایگری ہو جائیں، تو اسی کو صلح کہتے ہیں۔ اور صلح کے بڑے فائدے ہیں۔ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر صلح کرانے کا فائدہ بیان کیا ہے اور باضابطہ حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، بلا شبہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا ان کے درمیان میں صلح کرا دیا کرو۔ اب چونکہ صلح کی اہمیت ہے اور آپس میں لوگ جھگڑا کر لیتے ہیں تو ان کو قریب لانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو شریعت نے یہاں تک اجازت دی ہے کہ ایک کی بات دوسرے تک، کوئی بھلائی کی بات پہنچائی جائے جس سے آپس میں ان کی بدگمانیاں دور ہوں۔ جیسے کہ کوئی شخص آیا آپ کے سامنے، وہ ابھی کسی سے جھگڑا کر کے آیا ہے، وہ پہلے اس کا دوست تھا، اب وہ اس سے بالکل قطع تعلق کرنا چاہتا ہے، اس سے دوستی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ آ کر وہ اب فلاں دوست کی آپ کے سامنے برائی کر رہا ہے اور اپنی رشتہ داری، اپنی دوستی کو ختم کرنے کی آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہے۔ تو اس موقع پر اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم تو اس کے بارے میں ایسا کر رہے ہو اور وہ تو تمہارے حق میں دعا کرتا ہے، تو یہ بظاہر دکھنے میں جھوٹ نظر آتا ہے، لیکن یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوئی بھی طریقے کو اختیار کرنے کی اجازت دی ہے اور اس کو جھوٹا نہیں فرمایا۔ اور جھوٹ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ تو آپ کے لیے دعا کرتا ہے، تو جو بھی مومن دعا کرتا ہے، جیسے دعا کرتے ہیں ہم اللہم اغفر لی جمیع المؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما، تو وہ مومن بھی اس کے اندر داخل ہو گیا جس کے لیے دعا کرتا ہے۔ کیونکہ عام بات لے کر ہم نے یہاں پر مثال لی ہے، تو ایسا جو بھی بات ہو سکتی ہے آسانی اور سہولت کے ساتھ، جھوٹ نہ ہو، اس طریقے سے اختیار کر کے دونوں کو قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور صاف الفاظ میں روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرانے کو ایک نیکی فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا یعدل بین الاثنتین صدقۃ، دو لوگوں کے درمیان میں انصاف کرنا نیکی ہے۔ انصاف کرنا، دونوں کو برابر حق دلا دینا، یہ نیکی ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم صلح نہ کریں، کمپرمائز نہ کریں، صلح نہ کروائیں، تو اس میں کس کا فائدہ ہے، کس کی خوشی ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، تمام اپنے شیطانوں کو ان کے کام پر بھیجتا ہے، جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے کارگزاری لیتا ہے، اور جب یہ کہتا ہر شیطان اپنی کارگزاری سناتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو ان تمام میں اس شیطان سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو دو لوگوں کے درمیان میں قطع تعلق کر کے آیا ہو۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ وہ اس کو اٹھ کر گلے لگا لیتا ہے۔ پتہ چلا کہ شیطان کے نزدیک ایک عبادت کا کسی سے چھوڑ دینا، مثال کے طور پر نماز کا کسی سے چھوڑا دینا، اس سے زیادہ برا اور اس سے زیادہ پسندیدہ چیز شیطان کے نزدیک کسی دو لوگوں کے درمیان میں جھگڑا کرا دینا ہے۔ اب یہ جھگڑا میاں بیوی کے درمیان میں ہو، دو خاندانوں کے درمیان میں ہو، اب آپ یہاں پر رک کر یہ سوچ سکتے ہیں کہ آخر شیطان کو یہ چیز اتنی زیادہ پسندیدہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ چاہے جھگڑا دو دوستوں کے درمیان میں ہو، میاں بیوی کے درمیان میں ہو، دو خاندانوں کے درمیان میں ہو، بعض وقت اس کے نتائج اور اس کا رزلٹ بہت برا نکلتا ہے اور نقصانات بہت زیادہ لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔
بلکہ یہ جھگڑے اور یہ فساد بہت دور تک چلا جاتا ہے. جیسا کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں میاں بیوی کے جلد بازی میں لوگوں نے جھگڑا ہوا اور لوگوں نے ان کو الگ الگ کرا دیا, طلاق کر دی, دونوں کے رشتے الگ الگ ہو گئے, تو پھر جو بچے ان کے ہوتے ہیں وہ بالکل ان کا فیوچر اور ان کا مستقبل تباہ ہوتا نظر آتا ہے. اس کے بالمقابل صلح کر لینے میں, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صلح فائدہ مند ہے, تو ہر اعتبار سے فائدہ مند ہے. صلح نہ کرنے میں, جھگڑا کرنے میں, قطع تعلق کرنے میں اللہ کی خوشنودی بھی نہیں ہے, اللہ کی رضامندی بھی نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور خوشی بھی نہیں ہے, بلکہ شیطان کی خوشی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں. کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں. جزاکم اللہ خیر.